احترام قابل صد احترام اہل سنت والجماعت کی غیور نوجوان ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم بنایا کہ ایک چھوٹے سے جملے کے اندر، تھوڑے سے الفاظ کے اندر بڑے بڑے مفہوم کو، بڑی تشریحات کو سمو دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر جو ملفوظات ہیں ان کو آج تک علماء کرام، فقہائے امت، صلحاء کھولتے چلے آ رہے ہیں، لیکن ان کے اندر سے نکلنے والے نکات آج تک ختم نہیں ہو رہے۔ ان کے فوائد اور ثمرات آج بھی ان کے اندر سے اسی طرح نکالے جا رہے ہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر نکالے جا رہے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے، اس کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کیا، بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ ہماری آپس کی معاشرتی زندگی کو، آپس کے تعلقات کو، ہماری اصلاح کو بہتر کرنے کے لیے بڑی اہمیت کا حامل جملہ ہے۔ ایک تشبیہ ہے، ایمان والے کو دی گئی ہے۔ اس کے اندر کتنے نکات ہیں، میں چند نکات کی طرف اشارہ کروں گا اور ہم سمجھیں گے، دیکھیں گے کہ یہ تشبیہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے ایک مومن کو، اس کے اندر کتنے فوائد اور ثمرات موجود ہیں۔ ہماری آنکھیں ان سے اوجھل رہتی ہیں، ہم سمجھ نہیں سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے، زبان مبارک سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ وہ بڑے ہی زیادہ فوائد کا حامل ہوتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت مختصر 3 الفاظ پر مشتمل جملہ ہے، المؤمن مرآۃ المؤمن، المؤمن مرآۃ المؤمن، کہ مومن کا آئینہ ہے۔ بہت چھوٹا جملہ ہے، سادہ سا، عام سا اس کا مفہوم ہے، لیکن اس کے اندر بڑی باریکیاں ہیں۔ اس تشبیہ میں بڑے فوائد اور ثمرات چھپے ہوئے ہیں، بڑے حقائق ہیں اس کے اندر کہ مومن کا آئینہ کیسے ہے۔ عام تشریح اور مفہوم جو ہم اس کا سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک جیسے شیشے کے سامنے انسان کھڑا ہوتا ہے، انسان کو اپنا چہرہ نظر نہیں آتا، اپنے جسم کے بعض اعضاء نظر نہیں آتے، تو شیشے کے اندر انسان دیکھ لیتا ہے کہ اس چہرے پر یا جسم کے وہ اعضاء جو نظر نہیں آتے اس پر کوئی گندگی لگی ہو، کوئی خرابی ہو، کوئی بگاڑ ہو، تو انسان کو شیشے میں نظر آ جاتا ہے، انسان اس کو دور کر لیتا ہے۔ یہ عام تشریح ہے اس کی۔ ایسے ہی ایک مسلمان فرمایا دوسرے مسلمان کے لیے آئینے کا کام دیتا ہے کہ جب اس سے ملتا ہے تو جیسے شیشہ اس کی خامیاں اور خوبیاں اس کے سامنے واضح کر دیتا ہے، ایسے ہی ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو وہ اس کی خوبیاں، خامیاں اس کے سامنے بتا دیتا ہے اس کو، اور دوسرا مسلمان اور مومن اپنی خامیوں کو دور کرتا ہے، خوبیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی ایک شیشے کا کام ہوتا ہے جو ہم عام طور پر سمجھتے ہیں، لیکن قربان جم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک تشبیہ پر اس کے اندر کتنے بہترین حقائق اور ثمرات ہیں۔ میں چند ایک کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ دیکھیں کہ یہ جو شیشہ ہوتا ہے اس کے اندر بڑی خوبیاں ہیں، یہ صرف آپ کی خامیوں کی طرف اشارہ نہیں کرتا، یہ بڑے بہترین طریقے سے انسان کی اصلاح کرتا ہے۔ مومن کو دوسرے مومن کی اصلاح کے لیے شیشے کی تشبیہ دے کر یہ طریقہ کار بتلایا گیا ہے، جیسے شیشہ انسان کی اصلاح کر دیتا ہے ویسے ہی ایک مومن کو دوسرے مومن کی اصلاح کرنی چاہیے۔ پہلے نمبر پر کہ انسان کو جو آپ کی عیوب پر، غلطیوں پر، کمیوں پر متنبہ کرے، آپ کی اصلاح کی کوشش کرے، اس کا انسان کو محسن ہونا چاہیے، احسان ماننا چاہیے کہ اس نے میری غلطیوں اور خامیوں کی اصلاح کی کوشش کی ہے۔ مثال کے طور پر شیشہ جب انسان کو بتلاتا ہے کہ چہرے پر کالا داغ لگا ہوا ہے، کوئی گندگی لگی ہوئی ہے، تو آپ شیشے کو برا بھلا نہیں کہتے کہ شیشے نے کیوں میری جو ہے نا اصلیت کو واضح کیا ہے، بلکہ آپ اپنے اس عیب کو، اس کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو شیشے نے آپ کو دکھلایا ہوتا ہے۔ ایسے ہی کوئی مومن جب دوسرے مومن کی اصلاح کے لیے اس کی کسی کمی کا، چاہے عبادات کی کمی ہو، معاملات کی کمی ہو، معاشرت کی کمی ہو، حقوق اللہ کی ہو یا حقوق العباد کی، کسی کمی کی طرف اشارہ کرتا ہے تو دوسرے مومن کو چاہیے کہ جیسے شیشے کو برا بھلا نہیں کہتا کہ اس نے کیوں جو ہے نا میری اصلاح کر دی، میری غلطی کو کیوں سامنے کر دیا، ایسے ہی دوسرے مومن کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اس کا احسان سمجھے کہ اس نے اس کی کمی کو اس کے سامنے پیش کر دیا۔ اب شیشے میں دیکھ کر اپنی اصلاح کی کوشش کرتا ہے تو مومن کے بتلانے پر بھی اپنی اصلاح کے اندر لگ
جائے دوسرے مومن کو برا بھلا نہ کہے۔ یہ شیشے کی اصلاح سے ہمیں سبق ملتا ہے، شیشے کی تشبیہ کے اندر سے۔ اسی طرح ایک بات انسان شیشے کے اندر کھڑا ہو کر جب دیکھتا ہے، اپنی کمی نظر آتی ہے، اپنی کوتاہی نظر آتی ہے، اپنے اوپر کوئی عیب پر مطلع ہوتا ہے، تو ایک بات سے اور انسان کو سمجھتا ہے، وہ شیشے کو ایک اور بات پر برا بھلا نہیں کہتا، شیشے کو نہیں توڑتا، شیشے کو کچھ نہیں کہتا، یہ شیشے کو نہیں کہتا کہ بھائی تو نے میرے اندر یہ عیب پیدا کر دیا ہے۔ شیشے کا کام کیا ہے؟ وہ عیب بتاتا ہے، بناتا نہیں ہے۔ عیب تو پہلے سے موجود ہے، شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر انسان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ عیب میرے اندر موجود ہے، وہ شیشہ انسان کو بتاتا ہے تمہارے اندر عیب ہے، بناتا نہیں ہے۔ تو ایسے ہی جب انسان کی کوئی اصلاح کی کوشش کرے، اس کے اندر عیب کو نکالے، بتائے کہ تمہارے اندر یہ کمزوری اور کمی موجود ہے، یہ عیب موجود ہے، تو وہ یہ نہ سمجھنا شروع کر دے کہ یہ میرے اندر عیب بنا رہا ہے۔ مصلحین، داعیین، علماء، واعظین اور مختلف جو لوگ ہیں مسلمان، جب ایک دوسرے کی اصلاح کرتے ہیں تو وہ عیب کسی کے اندر بناتے نہیں ہیں، بتاتے ہیں کہ بھائی آپ کے اندر یہ کمزوری موجود ہے، اس کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ انسان اپنی انا کے اندر، ہم لوگ دیکھتے ہیں جب کوئی اصلاح کی کوشش کرتا ہے تو انسان کو طبیعی طور پر غصہ آتا ہے، کیونکہ نفس کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ ہر انسان اپنے آپ کو مکمل اور کامل سمجھتا ہے، اس کی انا کے خلاف ہے کہ کوئی اس کو انگلی اٹھائے، کوئی اسے بتائے کہ تمہارے اندر یہ کمزوری ہے۔ حالانکہ شریعت ہمیں ہر دم سیکھنے کی، اپنی اصلاح کی ہر وقت دعوت دیتی ہے۔ تو جیسے ہی انسان کو کوئی یہ بات بتلائے تو بجائے اس کے کہ انسان اس پر غصے ہو، بلکہ دیکھے کہ واقعتاً یہ عیب اور غلطی میرے اندر موجود ہے، تو انسان کو اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ الٹا بتانے والوں کو اور سمجھانے والوں کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ ہاں یہ بات یاد رہے کہ سمجھانے کے، کسی کی اصلاح کے اسلام نے اپنے اصول بیان کیے ہیں، ان اصولوں سے ہٹ کر آپ کسی کی اصلاح کی کوشش کریں گے تو پھر وہ بجائے فائدہ کے پھر نقصان ہوتا ہے۔ اور شیشے کے اندر، تشبیہ کے اندر یہ باتیں بڑی باکمال موجود ہیں۔ میں اور تھوڑا سا اس کو کھولتا ہوں۔ اس کسی کو سمجھانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کو سمجھنے سے پہلے ایک بات یہ سمجھ لیں کہ جو انسان دوسرے کی اصلاح کرنا چاہتا ہو، اس کو کس پابندیوں کا لحاظ کرنا چاہیے، اس کو کتنا خیال کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے ایک بات ہم سب کو یہ سمجھ لینی چاہیے، کوئی اگر آپ کی اصلاح کرے، اس کا طریقہ نامناسب ہو، اس کا انداز درست نہ ہو، وہ آپ کی اصلاح کا طریقہ کار صحیح لے کر نہ آئے، مثال کے طور پر مجمع میں اصلاح کی کوشش کرے یا آپ کی عزت نفس کو مجروح کرنے کی کوشش کرے، تو اس وقت بھی شریعت کا اور صحیح تعلیم کا، صحیح علم کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے نفس پر آپ پاؤں رکھتے ہوئے آپ اس بات کو سمجھیں کہ ٹھیک ہے، اس نے غلط طریقے سے میری تربیت کرنے کی کوشش کی ہے، میری اصلاح کی، لیکن بات تو ٹھیک کر رہا ہے، طریقہ نامناسب ہے، کوئی بات نہیں، لیکن یہ عیب میرے اندر موجود ہے۔ تو کسی کے غلط طریقے اور غلط رویے کی وجہ سے اپنی اصلاح سے انسان دور نہ ہو جائے کہ اس نے طریقہ صحیح نہیں اختیار کیا تو میں غلط راستے پر چلتا رہوں گا۔ نہیں، اگر اس نے غلط طریقہ، نامناسب طریقہ اختیار کیا بھی ہے تو کیا ہے، آپ کو تو اپنی غلطی سے آپ کی اصلاح کی کوشش تو کر دی ہے نا، آپ کو اپنی کمی اور عیب سے تو مطلع کر دیا ہے، تو آپ بجائے اس کے کہ انا کے اندر آ کر اسی بات پر ڈٹے رہیں، بلکہ اپنی اصلاح کو مقدم جانیں۔ دوسرے کے طریقہ کار اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، وہ جانے، اس کا رب جانے۔ آپ اپنی اصلاح کی انسان کو فکر کرنی چاہیے۔ یہ تو ہم نے اپنے آپ کو سمجھانا ہے، لیکن آپ جب بھی، ہم سب کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہوں تو اس کے مختلف طریقہ کار ہیں۔ اب شیشہ، اس کی مثال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ شیشے کا ایک بہترین کام یہ ہے کہ جب بھی وہ کسی کی اصلاح کرتا ہے، اس کے سامنے کوئی بندہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کی اصلاح کرتے وقت اس کو جب اس کے عیب بتلاتا ہے، مطلع کرتا ہے، اسے برا بھلا نہیں کہتا، ملامت نہیں کرتا ہے اس کو کہ بھئی تیرے چہرے پر یہ داغ کہاں سے لگا ہے، کہاں سے یہ کمی اور کوتاہی لے کر کے آیا ہے۔ تو شیشہ کسی کو ملامت نہیں کرتا، صرف اس کا کام عیب دکھا دیتا ہے اور کوئی فالتو بات اس کے ساتھ نہیں کرتا۔ اور اسی طرح ایک مومن کو چاہیے کہ جب کسی کی اصلاح کی کوشش کرے، کسی کی عیب اس کو بتلائے، کوئی کمی اس کو کوتاہی بتائے، تو اسے برا بھلا نہ کہے کہ بھائی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے، بھائی تو مدرسہ پڑھ رہا ہے، بھائی تو مسلمان ہے، تیرا والد بڑا اچھا آدمی ہے، تیری تو تربیت ایسی نہیں ہونی چاہیے تھی، کیوں اس گندگی میں مبتلا ہو گیا ہے۔ کوئی ملامت اسے نہ کرے، صرف اس کی اصلاح کی کوشش کرے، اس کی کمی کوتاہی
برائی اس کے سامنے رکھ دے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو صحیح طریقے سے توفیق دے گا اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی، تو کر لے گا۔ اگر اصلاح کرنے والا ذرا بھی برا بھلا کہے گا، ذرا بھی ملامت کرے گا، اسے ذلیل اور رسوا کرنے کی کوشش کرے گا، تو یاد رکھیں کوئی شخص اپنی اصلاح کرنا چاہتا بھی ہوگا تو پھر نہیں کرے گا۔ مقصد ہمارا کیا ہوتا ہے کسی کو کوئی بات بتلانے سے، اس کی کمی سے، کہ وہ اصلاح کر لے۔ یہ مقصد تو نہیں ہے کہ وہ ذلیل ہو جائے، رسوا ہو جائے، یا اس کو کمتر ظاہر کرنا۔ یہ مقصد ہمارا کسی کا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خالص یہ مقصد ہو اخلاص کے ساتھ یہ شخص اپنی اصلاح کر لے، تو اس کے لیے پھر کسی کو ملامت کرنے کے الفاظ انسان کو اختیار نہیں کرنے چاہیے کہ وہ چاہے جائے کہ اصلاح کی بجائے وہ اس گند کے اندر دوبارہ مبتلا ہو جائے۔ ہمارے ہاں ایک آج کل ہماری کمی وہ دو قسم کی ہے۔ نمبر ایک، پہلی ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم لوگ اکثریت کا حال اس جدید تہذیب میں یہ ہو گیا ہے، ہم کسی کی اصلاح کی فکر ہی نہیں کرتے۔ غلط کام ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، اس کی بھی وجوہات ہیں کہ آپ کسی کو نماز کی دعوت دیں، آپ کسی کو داڑھی رکھنے کی دعوت دیں، دین پر چلنے کے کسی بھی عمل کی دعوت دیں تو آگے سے بگڑ جاتا ہے۔ بڑا آیا تو نیک، میں تجھے بھی جانتا ہوں، مختلف قسم کے آگے سے الفاظ کہتا ہے، تو اس وجہ سے بھی ہم لوگ پیچھے ہو چکے ہیں۔ لیکن اکثریت کا حال اب یہ ہو گیا کہ ہم لوگ کسی کی اصلاح کی فکر ہی نہیں کرتے۔ کوئی غلط نماز پڑھ رہا ہے تو پڑھتا رہے، کوئی غلط کسی معاملے کو سر انجام دے رہا ہے تو دیتا رہے، کسی غلطی کے اندر مبتلا ہے تو مبتلا رہے، کوئی اس کی اصلاح کی پہلی بات ہے کوشش ہی نہیں کرتا۔ اور دوسرے نمبر پر اگر کچھ لوگ کوشش کرتے بھی ہیں کسی کی اصلاح کی تو وہ اس کی عزت نفس کا خیال نہیں رکھتے، لوگوں کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بچوں کو منع کرنا ہو، باہر کہیں محلے میں، گلی میں، اپنے بچوں کو مسجد میں، کہیں بھی کسی کی بھی اصلاح کی کوشش ہو تو پہلے اسے ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں اس چیز سے جو ہے نا اگلا اپنی اصلاح کو نہیں مانتا، وہ اور متنفر ہو جاتا ہے، وہ اپنی اصلاح کی بجائے اگلے شخص سے جو اصلاح کرنے والا ہو اس سے متنفر ہو جاتا ہے۔ اس کی آسان مثال سمجھاتا ہوں۔ آپ لوگ مجھے ممبر پر دیکھتے ہیں، مصلی پر دیکھتے ہیں، اور اخلاقیات کی بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اچھی اسلام کی گفتگو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ یہاں بچے مختلف اوقات میں شرارت کرتے رہتے ہیں، ٹوٹیوں پر پانی ضائع کرتے رہتے ہیں، چھت پر دوڑ لگاتے رہتے ہیں۔ اگر میں ہر وقت ان بچوں کو ڈانٹتا رہوں، کبھی وضو خانے میں جا کر، کبھی چھت پر جا کر، کبھی آپ کے سامنے یہاں، تو میرا جو امیج اور رول آپ کے سامنے موجود ہے ایک اچھائی کا، لوگوں کو دعوت دینے کا، تو یہ امیج خراب ہو جائے گا۔ آپ مجھے لوگوں کو برا بھلا کہتے ہوئے دیکھیں گے تو میری وہ اہمیت نہیں رہے گی پھر جو ہر وقت آپ کی نظروں میں میرا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے۔ میرے اس ممبر کا، میرے اس مصلی کا تقاضا یہ ہے کہ میں غلطیوں کو، کمزوریوں کو صرف نظر کروں۔ ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کرنا، ہر وقت برا بھلا کہنا، اس سے میرا اپنا امیج خراب ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے آپ لوگ پھر دین کی بات کو اہمیت نہیں دیتے۔ تو اس لیے اصلاح کرنے والا جو بھی شخص ہو، میں اپنی مثال اس لیے دی تاکہ سمجھانے کے لیے، کوئی بھی شخص ہو، اگر آپ برا بھلا کہہ کر، ڈانٹ کر، ڈپٹ کر، مار پیٹ کر کے کسی پر مجلس میں انگلی اٹھا کر آپ اصلاح کی کوشش کریں گے تو کبھی وہ شخص اپنی اصلاح کی طرف راغب نہیں ہوگا، الٹا آپ کی ذات سے متنفر ہو جائے گا، اپنی تو اصلاح کہاں کرے گا۔ تو آج کل اپنے ان رویوں کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح میں نے اس شیشے کے اندر ایک اور بڑی بہترین اس کے اندر صفت ہے کہ آپ روز شیشے کے سامنے آ کر کھڑے ہوں۔ کیا بہترین تعبیر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن دوسرے مومن کے لیے آئینے کی طرح ہے۔ تو آئینے کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ جب آپ اس کے سامنے ایک بار کھڑے ہوں، آپ کے چہرے پر، جسم پر کوئی گندگی ہو آپ کو دکھا دیتا ہے، دوسری بار پھر آپ کو اس کے سامنے کھڑے ہو، وہی گندگی لگی ہو، آپ کو شیشہ یہ نہیں کہتا کہ بھائی کل بھی شکل دیکھی تھی، شیشے پر، شکل پر یہ نشان تھا، آج پھر لے کر کے آ گئے ہو۔ پھر تیسرے دن، تیسری بار آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہوں، پھر آپ کے چہرے پر کوئی داغ ہو، شیشہ آپ کو برا بھلا نہیں کہتا۔ شیشے کا کام صرف یہ ہے کہ آپ کو آپ کی عیوب دکھلاتا رہے، برا بھلا نہ کہے۔ یہ نہ کہے کہ کل بھی اصلاح کی ہے، آج بھی اصلاح کی ہے، صبح بھی کی ہے، شام کو بھی کی ہے، پھر بھی تمہارا وہی حال ہے، جاؤ میں تمہیں اب تمہاری اصلاح کرتا ہی نہیں ہوں۔ مومن کو تشبیہ اس لیے دی شیشے کے ساتھ، جب کسی شخص کی اصلاح ایک بار کرے، دو بار کرے، تین بار، آپ کے ذمے اللہ نے اصلاح کرنا لگایا ہے، کسی کو برا بھلا کہنا نہیں لگایا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے متعلق قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لست علیہم بمسیطر، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنایا ہی نہیں ہے۔ آپ کیوں لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اتنا کیوں کرتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اپنے آپ کو کیوں نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں ان کے غم میں گھل گھل کر۔ آپ کا کام ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ آپ اصلاح کی کوشش کرتے رہیں، آپ دعوت کا کام کرتے رہیں، آپ ان کی فکر کرتے رہیں آخرت کی، آپ زبان سے واعظ و نصیحت کرتے رہیں۔
جس کو اللہ چاہے گا اس کی اصلاح کر دے گا۔ آپ کے ذمے یہ ہے ہی نہیں ہے کہ آپ نے اگر ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کی، کس کی اصلاح ہوئی ہے کس کی نہیں ہوئی۔ تو ایک واعظ کا، داعی کا، کسی کی اصلاح کرنے والے کا، کسی کو سمجھانے والے کو بھی یہی شیشے کا انداز استعمال کرنا چاہیے کہ جتنی بار اس کو اصلاح کا موقع ملے وہ اصلاح کرتا رہے۔ یہ نہ سوچے کہ میں نے کل بھی، پرسوں بھی، پچھلے دن بھی، پچھلے مہینے میں بھی یہ بات کی تو بدلتا اور سدھرتا ہی نہیں ہے۔ ہمارے ذمے اللہ نے یہ کام لگایا کہ ہم صرف اصلاح کا کام کریں۔ یہ ہمارے اختیار میں ہے ہی نہیں ہے، یہ ہمارے ذمے اللہ نے لگایا ہی نہیں ہے کہ کسی کی اصلاح ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ ہم شریعت کے مطابق اخلاص کے ساتھ کسی کی اصلاح کرتے رہیں، اللہ نے ہمارے ذمے یہی لگایا ہے۔ اسی طرح شیشے کے اندر سب سے بہترین اور آخری صفت جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ شیشہ کسی کے عیب دوسرے شخص کے سامنے بیان نہیں کرتا۔ شیشے کی ایک بہترین خوبی یہ بھی ہے جو ہمیں اختیار کرنی چاہیے۔ آپ آتے ہیں، شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، آپ کی کمزوریاں، عیب آپ کے سامنے رکھتا ہے، آپ چلے جاتے ہیں، اپنی کمزوریوں کو دور کر کے، چہرے کو، اپنے حلیے کو درست کر کے چلے جاتے ہیں۔ دوسرا شخص آتا ہے، شیشے کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، شیشہ اسے یہ نہیں کہتا کہ بھائی ابھی جو پہلے تم سے بندہ آیا تھا نا، اس کے چہرے پر داغ لگا ہوا تھا، اس کے کپڑے درست نہیں تھے، اس کی فلاں چیز درست نہیں تھی، تو میں نے اس کو بتایا تو اس نے اپنی چیزوں کو درست کر لیا۔ اسی طرح ایک مومن کو اور مسلمان کو چاہیے کہ مسلمان کے لیے، مومن کے لیے آئینہ ایسے ہی ہے کہ ایک شخص کی اصلاح جب کر دی تو اب دوسرے شخص کے سامنے اس کے عیبوں کو نہ اچھالے، دوسرے شخص کے سامنے نہ بتائے کہ فلاں شخص بھی آیا تھا، اس کے اندر تو یہ عیب تھے، اس کے عیبوں کو میں نے درست کیا، بلکہ ان کے عیبوں پر شیشے کی طرح پردہ پوشی کر کے کہ شیشہ دوسرے شخص کا عکس جب اس کے سامنے آتا ہے پہلے کے عکس کو بالکل بھول جاتا ہے، کچھ نہیں بتاتا، کچھ اس کے سامنے نہیں لاتا۔ ایسے ہی ایک انسان کو، مومن کو چاہیے کسی کی اصلاح کرے، اس کے عیبوں کو، کمزوریوں کو پھر دوسرے کے سامنے نہ رکھے، دوسرے کو نہ بتائے کہ میں نے فلاں کی یہ کمزوری ٹھیک کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس تشبیہ کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق لوگوں کی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طرح یاد رکھیں سب سے آخری کام، یہ ساری تشبیہات جتنے بھی میں نے بیان کی کہ شیشے کے اندر یہ بہترین صفات موجود ہوتی ہیں، یہی ہمیں اصلاح کرنے والوں کو اپنانی چاہیے۔ سب سے آخری اور بہترین بات کہ انسان جب بھی کسی کی اصلاح کی کوشش کرے تو اخلاص اس کے دل کے اندر ہو، یہ سوچ اور فکر نہ ہو کہ یار یہ جو ہے نا میں اس کو اگر اصلاح کی بات بتاؤں گا تو میرا ہاتھ اس سے اوپر ہو جائے گا اور یہ مجھ سے کمتر لگے گا، یا میں اپنی انا کے اندر میرا علم کا اظہار ہوگا، یا اس کو یہ بتانا مقصود ہو کہ بھائی اسے زیادہ آتا ہے اور میرے اندر یہ کمزوری ہے۔ نہیں، صرف اخلاص کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ نے مجھے ان کی اصلاح کا حکم دیا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آئینہ ہے، اس کی خیر خواہی کا سوچتا ہے، یہ اس کی دنیاوی اخروی خیر خواہی ہے کہ میں اس کو اس کی کمیاں بتاتا ہوں، صرف اخلاص اس بات پر رکھے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اس کی کمزوری اس کو بتاتا ہوں، اور ساتھ ساتھ جب تک انسان اللہ سے نہ مانگے اس وقت تک انسان کسی کی اصلاح کرتا ہو اس کی اصلاح کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ میں ممبر پر جتنی مرضی آپ کو تقریریں سناتا رہوں، اگر میں اللہ کے سامنے بعد میں یا اس سے پہلے ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کرتا کہ اللہ میں جس بات کو ان کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، اللہ میں جو کمزوریاں اور کوتاہیاں ذکر کرتا ہوں، اللہ میں زبان سے جتنے بھی اخلاقیات کے درس دیتا ہوں، تو ان کے دلوں کو بدل دے، اللہ تو ان کے دلوں کے اندر ان کو بٹھا دے، اللہ تو ان پر ان سب کو عمل کی توفیق دے دے، اس وقت تک میری زبان سے میں جتنی باتیں نکالوں ان کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ تو ایک واعظ کو، داعی کو، کسی کی اصلاح کرنے والوں کو، چاہے وہ بچوں کا والد ہو، بہت غور سے، چاہے وہ کسی بچے کا والد ہو، چاہے وہ اپنے بچوں کا کسی کا شاگرد ہو، چاہے وہ اپنے مریدین کا شیخ ہو، اس کی تربیت میں کوئی بھی لوگ ہوں وہ ان کی اصلاح کرتا ہو، اگر وہ اپنے رب سے مانگتا نہیں ہے ان سب کے لیے، تو یاد رکھیں اس کی ساری تربیت رائے گاہ چلی جاتی ہے، کیونکہ دلوں کو بدلنے والا، دلوں کو پھیرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہم کوشش کر سکتے ہیں، اس کوشش کے بعد اللہ سے مانگ سکتے ہیں، اللہ میں نے یہ بات ان کو بتلا دی، اللہ میں نے بچوں کی یہ تربیت کر دی، اب ان کے دل تیرے ہاتھ کے اندر ہیں، تو ان کو صحیح رخ پر پھیر دے، ان کی اصلاح فرما دے۔ جب تک انسان اخلاص کے ساتھ محنت کرتا ہے اور اللہ سے مدد طلب کرتا رہتا ہے، دعائیں کرتا رہتا ہے، تو اللہ اس کی بات کا اثر لوگوں کے دلوں میں ڈالتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اصلاح کی انہی طریقہ کار کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جتنے لوگ ہماری تربیت کے اندر موجود ہیں اور جتنے مسلمانوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، صرف خیر خواہی اور اخلاص کے جذبے کے ساتھ ان کی اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔